حضرات مجھے احساس ہے کہ آج ورکنگ ڈے ہے تو میں بہت ہی مختصر عرض کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ 30-35 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں ہے آپ کی. 2 رباعیاں پہلے پیش کروں گا اور سلام کے چند شعر، اور پھر مرثیہ سرکار انیس کا یہ ہے جو بہت ہی طویل مرثیہ ہے، تقریباً 200 بند. اس میں سے میں 50-60 بند عرض کروں گا. صلوات ارشاد فرمائیں. رباعیاں اور سلام بھی سرکار انیسی کا ہے. تو اکثر لوگوں نے شکایت بھی کی ہے کہ میں ہر سال وہی مرثیہ عرض کرتا ہوں، لیکن میں نے پہلے بھی جی آواز نہیں آ رہی تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ خود انیس کے پاس صرف 2 مرثیے ہیں سفر امام حسین کے. ایک تو یہ مرثیہ جو میں عرض کرتا ہوں کہ نان محمد کے حسینوں کا سفر ہے، اور دوسرا مرثیہ ہے فرزند پیغمبر کا مدینہ سے سفر ہے. اور پھر اس کے علاوہ دوسرے شعراء کے پاس بھی اتنے زیادہ سفر امام حسین کے مرثیے ہیں نہیں، اور پڑھت کے اعتبار سے یہ مرثیہ میرا پسندیدہ ہے. آپ بھی حضرات پسند کرتے ہیں تو وہی عرض کرتا ہوں میں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کا ریپیٹ کرنا بھی اچھا ہے. تو آپ کی توجہات کا طالب ہوں. صلوات ارشاد فرمائیں. فرماتے ہیں کہ دنیا سے اٹھا لے کے میں نام حیدر، دنیا سے اٹھا لے کے میں نام حیدر، ارے جنت کو چلا بحر سلام حیدر. اور اسیاں ہوئے سد راہ تو رضوان نے کہا آنے دو اسے یہ ہے غلام. ساقی شراب حوض کوثر حیدر، حامی حیدر شفیع محشر حیدر. پوچھے جو کوئی کون ہے آقا تیرا، میں قبر سے چلاؤں کہ حیدر. صلوات ارشاد سلام کے چند شعر کہ جز پنجتن کسی کی تولا نہ چاہیے، جز پنجتن کسی کی تولا نہ چاہیے، اور غیر از خدا کسی کا بھروسہ نہ چاہیے. ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر، ایک در پہ بیٹھ گر ہے توکل کریم پر، اللہ کے فقیر کو پھیرا نہ چاہیے. اور راحت خدا نے دی تو کیا تو نے شکر کب، راحت خدا نے دی تو کیا تو نے شکر کب. اور ایذا بھی 4 دن ہو تو شکوہ نہ چاہیے، ایذا بھی 4 دن ہو تو شکوہ نہ چاہیے. اور کھانے کو رزق، رہنے کو گھر اور لحد کو جا، کھانے کو رزق رہنے کو گھر اور لحد کو جا. دنیا میں ایک جان کو کیا کیا نہ چاہیے. فرماتے کہ حیرت اسی کی ہے کہ جیے کیسے اتنے دن، حیرت اسی کی ہے کہ جیے کیسے اتنے دن. اور گر موت آ گئی تو اچنبھا نہ چاہیے. ہم عازم سفر ہیں بتاؤ مسافرو، ہم عازم سفر ہیں بتاؤ مسافرو، کیا اس سفر میں چاہیے اور کیا نہ چاہیے. صلوات شفا. صغرا نے شاہدی کو لکھا خط تو بھیجئے، صغرا نے شاہدی کو لکھا خط تو بھیجئے. گر چاہتے نہیں ہمیں اچھا نہ چاہیے. 2 بیٹیاں تو پاس ہوں اور ایک جاں بلب بعید، 2 بیٹیاں تو پاس ہوں ایک جاں بلب بعید.
میں سچ کہوں یہ آپ کو بابا نہ چاہیے، اور فرقت رہی تو کون سی ہے زندگی کی شکل، فرقت رہی تو کون سی ہے زندگی کی شکل، بیمار پر عتاب مسیحا نہ چاہیے، اور پانی کا ذکر کرتی سکینہ تو کہتے شاہ، پانی کا ذکر کرتی سکینہ تو کہتے شاہ، بی بی محال شے کی تمنا نہ چاہیے، کہتی تھی فضا شام میں سیدال، کہتی تھی فضا شام میں بازاریوں ہٹو، اور زہرا کی بیٹیوں کا تماشا نہ چاہیے، یہ کون بیویاں ہیں تمہیں کچھ خبر نہیں، آل رسول پر ستم ایسا نہ چاہیے، مرقد چراغ داغ سے روشن رہے انیس، مرقد چراغ داغ سے روشن رہے انیس، شب کو اکیلے گھر میں اندھیرا نہ چاہیے۔ صلوات ارشاد فرمائیں۔ حضرات میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ روایت کے مطابق ایک روایت 15 رجب کی ہے اور دوسری 22 رجب کی ہے جو زیادہ مشہور ہے۔ 22 کو معاویہ کا انتقال ہوا، واصل جہنم ہوا وہ، اور 28 کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا، تو صرف 6 دن کا ٹائم تھا جس میں پیغام لانے والے شام سے مدینہ آئے اور پھر مدینے سے واپس گئے، اور اس کے بعد ولید کو اس کا بھی موقع ملا کہ امام حسین علیہ السلام کو طلب کرے، اور امام حسین علیہ السلام نے اتنی تیاری کر لی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ سکتے۔ آج کے زمانے میں 21 سنچری میں امریکہ میں اگر میں آپ کو 3 دن کا ٹائم دوں تو آپ شاید ہمیشہ کے لیے اپنا وطن نہ چھوڑ سکیں، لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ جو سامان لیا تھا ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ تقریباً 222 افراد آپ کے ساتھ تھے، 250 اونٹ تھے آپ کے ساتھ، 70 اونٹوں پر خیمے کا سامان تھا، اور 50 اونٹوں پر کجاوے، 48 اونٹوں پر مختلف سامان لدایا گیا تھا۔ جس وقت آپ نے مدینہ چھوڑا ہے اس وقت حضرت علی اصغر کی عمر صرف 19 دن کی تھی۔ مرثیہ عرض کرتا ہوں، میں صلوات ارشاد فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ کنعان محمد کے حسینوں کا سفر ہے، خورشید لقا زہرہ جبینوں کا سفر ہے، چھٹتا ہے وطن گوشہ نشینوں کا سفر ہے، ایک دن کا نہیں کوچ مہینوں کا سفر ہے، گلرو چمن دہر سے جانے کو چلے ہیں، اور گھر چھوڑ کے جنگل کے بسانے کو چلے ہیں، دشمن کو بھی اللہ چھڑائے نہ وطن سے، جانے وہی بلبل جو بچھڑ جائے چمن سے، واقف ہے مسافر کا دل اس رنج و محن سے، اور چھٹتا نہیں گھر جان نکل جاتی ہے تن سے، آرام کی صورت نہیں مسکن سے بچھڑ کر، اور طائر بھی پھڑکتا ہے نشے من سے بچھڑ کر، دنیا کی مذمت میں ہے ارشاد پیمبر، ہیں 3 مصائب کہ نہیں ان سے فزوں تر، اول تو سوال ان میں ہے والد سے بھی ہوگر، اور دوسرے جس شخص کی ہو ایک بھی دختر، دونوں کے لیے رنج و علم شام و سحر ہے، اور باقی رہی اب ایک مصیبت وہ سفر ہے، برپا ہے مدینے میں تلاطم کئی دن سے، ہے راحت و آرام و طرب گم کئی دن سے، ہر گھر میں ہے ایک شور تظلم کئی دن سے،
اور منہ ڈھانپے ہوئے روتے ہیں مردم کئی دن سے، وہ غم ہے کہ آرام کا جویا نہیں کوئی، اور راتیں کئی گزری ہے کہ سویا نہیں کوئی۔ کہتا ہے کوئی کیا ہوا یہ بیٹھے بٹھائے، کیا جانیے خط کوفے سے کس طرح کے آئے، روضے پہ نبی کے شہیدی رہنے نہ پائے، کچھ ایسا ہو یا رب کہ یہ مظلوم نہ جائے، کوفے میں مروت نہ محبت نہ وفا ہے، اور کوفے میں محبت نہ مروت نہ حیا ہے، اور خط مکر کے لکھے ہیں بلانے میں دغا ہے۔ در پر کوئی روتا ہے کوئی راہ گزر میں، تاریخ ہے دنیا کسی غمگی کی نظر میں، ہیں جمع محلے کی جو سب بیویاں گھر میں، ایک حشر ہے ناموس شہ جن و بشر میں، سب مل کے بکا کرتے ہیں جب آتا ہے کوئی، اور یوں روتے ہیں جس طرح کے مر جاتا ہے کوئی۔ سب کہتے ہیں زینب سے کہ اے شاہ کی شیدا، کس طرح کے خطائے اچانک یہ ہوا کیا، اور پانی کی کمی، گرمی کے دن، خوف کا رستہ، وہ دھوپ پہاڑوں کی، وہ رو اور وہ صحرا، اور کیا سوچ کے اس فصل میں شبیر چلے ہیں، ارے بچوں پہ کرو رحم کہ نازوں کے پلے ہیں۔ بچوں پہ کرو رحم کے نازوں کے پلے ہیں، سنتے ہیں یہ ہر وارد و صادر کی زبانی، جھیلوں میں بھی نہروں میں بھی سب خشک ہے پانی، اس فصل میں ہوتی ہے بڑی تشنہ دہانی، اور کس طرح جئیں گے اسد اللہ کے جانی، توسا ہوا بچہ کوئی جانبر نہیں ہوتا، اور جب خشک ہوا پھول تو پھر تر نہیں ہوتا۔ باتیں یہ ابھی تھی کہ شہ بحر و برائے، دیکھا رخ ہمشیر کو اور اشک بہائے، ماں بیٹھی تھی صغرا کو جو چھاتی سے لگائے، روتے ہوئے تشریف شہیدی وہیں لائے، بیٹی شہزیجا کی تعظیم کو اٹھی، اور بستر سے عصا تھام کے تسلیم کو اٹھی، جلد اس کے قریب آ کے یہ کہنے لگے حضرت بیٹھو کہ ابھی اٹھنے کی تم میں نہیں طاقت، ایک ذوف کی تصویر ہو ایسی ہے نقاہت، کیوں رات کو کیسی رہی بی بی کی طبیعت، تپ میں جو کراہی تھی تو گھبرائے تھے صغرا، بے ہوش تھی تم شب کو جب ہم آئے تھے صغرا۔ صغرا نے کہا آپ کی الفت کے میں قربان، پھر کس کو ہو گر آپ کو لونڈی کا نہ ہو دھیان، صدقے گئی صحت کا بھی ہو جائے گا ساما، مولا کی توجہ ہے ہر ایک درد کا درما، جس پر نظر لطف مسیح دو سرا ہو، برسوں کا ہو بیمار تو دم بھر میں شفا ہو۔ قربان گئی اب تو بہت کم ہے نقاہت، تب کی بھی ہے شدت میں کئی روز سے خفت، بستر سے میں خود اٹھ کے ٹہلتی بھی ہوں حضرت، پانی کی بھی خواہش ہے غذا کی بھی ہے رغبت، حضرت کی دعا سے مجھے صحت کا یقین ہے، اب تو میرے منہ کا بھی مزہ تلخ نہیں ہے۔ ارے کیوں روتے ہو بابا، یہ تردد کی نہیں جا، سب سہل ہے کچھ مجھ کو نہیں ہوئے گی ایزا،
پہلے سے کہے دیتی ہوں میں پہلے سے کہے دیتی ہوں اے سید والا، میں خانہ ویرا میں نہیں رہنے کی تنہا، اب روح میرے جسم میں گھبراتی ہے بابا، ان باتوں سے تو بوئے فراق آتی ہے بابا، مر جاؤں گی بچھڑی جو مسیح دو سرا سے، صحت مجھے ہو جائے گی حضرت کی دعا سے، کٹ جائے گا اندوہ سفر فضل خدا سے، اور بیمار میں جان آئے گی جنگل کی ہوا سے، سب ساتھ ہیں روؤں گی نہ غم کھاؤں گی بابا، لیٹی ہوئی محمل میں چلی جاؤں گی بابا، اور کیا خلق میں بابا کوئی ہوتا نہیں بیمار، ہے کون سی تقصیر کہ سب ہو گئے بیزار، زندہ ہوں پمردے کی طرح ہو گئی دشوار، کیوں بھاگتے ہیں سب مجھے ہے کون سا آزار، حیرت میں ہوں باعث نہیں کھلتا مجھے اس کا، وہ آنکھ چرا لیتا ہے منہ تکتی ہوں جس کا، ارے تب کیا مجھے آئی کہ پیام اجل آیا، ہے میری راحت کی بنا میں خلل آیا، چھوڑا مجھے سب نے جو سفر کا محل آیا، اور کیا خوب میرے نخل تمنا میں پھلایا، دل سخت کیا ماں نے مجھے غم ہے اسی کا، اور سچ ہے کہ نہیں کوئی زمانے میں کسی کا، سچ ہے کہ نہیں کوئی زمانے میں کسی کا، رونے کا ادھر غل تھا کہ فضا یہ پکاری، تیار ہے ناموس محمد کی سواری، دروازے کے نزدیک ہے زینب کی اماری، اور کیا دیر ہے اب آئے ید اللہ کی پیاری، ہر بار قناتوں کے قریب آتے ہیں عباس، اب جلد سواری ہو یہ فرماتے ہیں عباس، صغرا کو نقاہت سے نہ تھی طاقت رفتار، اٹھی کئی بار اور گری در پہ کئی بار، جس ناقے پہ تھی بانو ناشاد و دل افگار، اس ناقے کے پاس آ کے یہ چلائی وہ بیمار، قربان گئی آخری دیدار دکھا دو اماں، مجھے اصغر کو پھر ایک بار دکھا، تھراتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر وہ پکاری، اس ہاتھ کے اس چاند سی صورت کے مواری، آخر کوئی دل میں ہے بس اب موت ہماری، بھیا نہیں جینے کی میں فرقت میں تمہاری، جب آ کے پھر اس جھولے کو آباد کرو گے، تم بھی میری گودی کو بہت یاد کرو گے۔ عباس نے شہ سے کہا اے ثانی حیدر، عباس سے شہ نے کہا اے ثانی حیدر، مر جائے گی اب فاطمہ صغرا میری دختر، حمالوں سے کہہ دو کہ بڑھے اونٹوں کو لے کر اسواریوں کے ساتھ رہے قاسم و اکبر، احباب جو روتے ہیں تو غم کھاتے ہیں ہم بھی، اور سب شہر کے ناکے پہ تھمے آتے ہیں ہم بھی، فرما کے یہ رخصت ہوئے یاران وطن سے، ایام بہاری نے کیا کوچ چمن سے، نکلا در نایاب نبوت کے عدن سے،
طے منزلیں ہوتی تھی عجب رنج و محن سے، رستے کی وہ سختی وہ سفر رنج و بلا کا، سچ کہتے ہیں سودا ہے کڑا راہ خدا کا۔ حضرت بھی چلے جاتے تھے افسردہ و دلگیر، جو ایک دلاور نے کہی گھوڑے پہ تکبیر، اس شخص سے فرمانے لگے حضرت شبیر، بتلا سبب ذکر کا اے صاحب توقیر، کی عرض قریبا کے شہ عرش نشیں کے، وہ نخل نظر آتے ہیں کوفے کی زمین کے۔ اوروں نے یہ کی عرض کہ اے دل بر زہرا، خرمے کے یہاں نخل تو دیکھے نہیں اصلا، اور عباس علمدار نے جب غور سے دیکھا، کی عرض شہیدی سے کہ فوج آتی ہے مولا، اور کیا جانیے انبوہ یا چند نفس ہیں، اور نو کے یہ سنانوں کی ہے یا گوش فرس ہیں۔ شبیر نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو بھائی، یہ فوج ہمارے لیے کوفے سے ہے آئی، ماتم میں کئی روز سے راحت نہیں پائی، اور کیا دور ہے گر ہو اسی جنگل میں لڑائی، سرکش ہیں ارادہ نہ کریں بے ادبی کا، اور خیمہ کہیں برپا کرو ناموس نبی کا۔ یہ کہہ کے بڑھے دہنی طرف سبط پیمبر، برپا کیا نزدیک جبل خیمہ اطہر، پہنچے تھے حرم خیموں میں ناقوں سے اتر کر، جو آ گیا نزدیک ستمگاروں کا لشکر، سرتا قدم آہن میں ستمگار نہاں تھے، سب 1000 ان میں زرہ پوش جوان تھے۔ صلوات شرف سب 1000 ان میں زرہ پوش جوان تھے، آنے لگے حضرت کی طرف جب وہ جفاکار، عباس نے فرمایا کہ بڑھیو نہ خبردار، برپا ہے یہاں خیمہ شاہنشاہ ابرار، آئین ادب سے تمہیں بہرا نہیں زنہار، کچھ عرض جو کرنی ہو تو کر لی جو ٹھہر کر، اور سردار جو آئے بھی تو گھوڑے سے اتر کر، بے خوف چلے آتے ہو باغوں کو اٹھائے، اور کیا ہو جو ادھر سے بھی کوئی آنکھ دکھائے، اور پیغام کوئی ہے کہ عریضہ کوئی لائے، تم سب میں جو فہمید و عاقل ہو وہ آئے، تم سب میں جو فہمید و عاقل ہو وہ آئے، اور گر بے ادب آؤ گے تو جانا نہ ملے گا، اور ہتھیار بھی باندھے ہوئے آنا نہ ملے گا۔ ہتھیار بھی باندھے ہوئے آنا نہ ملے گا، نہ عرض نہ معروض نہ تسلیم نہ پیغام، ٹھہرو وہیں بس، بد ہے اس آغاز کا انجام، اور کیا فوج یہاں کوفے کی اور کیا سپاہ شام، گیتی کو الٹ دیں جو بڑھے طول کے سمسام، جنگل میں وہ اترا ہے جو مختار زمین ہے، اور شیروں کا یہ بیشا ہے خبر تم کو نہیں ہے۔ شیروں کا یہ بیشا ہے خبر تم کو نہیں ہے، ارے گھر سمجھے ہو دربار شہنشاہ عرب کا، نے پاس جلالت کا نہ کچھ دھیان ادب کا، ہر چند
کرم عام ہے اس خاص رب کا، غصہ بھی نمونہ ہے مگر حق کے غضب کا، ڈالو گے اگر رنگ لڑائی کی بنا کا، صحرا ابھی بن جائے گا بازار مینا کا۔ جنگل میں جو گونجا اسد بیش حیدر، دل ہلنے لگے سینوں میں، سب تھم گئے خود سر۔ کس پیار سے شبیر پکارے کہ برادر، پوچھو تو ذرا کون ہے سرکردہ لشکر، آئے ہیں ملاقات کو یا قصد وغا ہے، مجھ پر بھی تو ظاہر ہو کہ منظور انہیں کیا ہے۔ یہ سن کے پکارا اسد اللہ کا زرغام، تم لوگوں میں سردار ہے کون اے سپاہ شام، خود جوڑ کے ہاتھوں کو یہ بولا وہ خوش انجام، سردار ہوں اس فوج کا میں، حر ہے میرا نام، دعویٰ غلامی ہے مجھے آل نبی سے، اب عفو ہو محجوب ہو اس بے ادبی سے۔ حاکم کا یہ جنگی ہے رسالہ میرے ہمراہ، نے داب سے واقف ہے نہ آداب سے آگاہ، بس غیظ نہ فرمائیے بہرے شہزی جا، اب غیر اجازت نہ بڑھے گا کوئی واللہ، ہے عفو ترحم کا رواج آپ کے گھر سے، تقصیر بھی ہو جاتی ہے دنیا میں بشر سے۔ جب حر نے بسد عجز یہ تقریر سنائی، شہ بولے میرے سر کی قسم آنے دو بھائی، جس وقت اجازت حر دیندار نے پائی، خود بھی بادب آگے بڑھا، فوج بھی آئی، دیکھا جو شہنشاہ کے اقبال و حشم کو، مجرا کیا صف باندھ کے سلطان امم کو۔ منہ دیکھ کے فرمانے لگے شاہ خوش اقبال، کیا وجہ جو تم لوگ ہو سب مضطرب الحال، تب عرض کیے حر نے کہ اے فاطمہ کے لال، بے تاب ہیں سب ماہی بے آب کی تمثال، آہوں کا دھواں اٹھتا ہے پیاسوں کے جگر سے، اور قطرہ نہیں پانی کا ملا تین پہر سے، قطرہ نہیں پانی کا ملا تین پہر سے۔ یہ سنتے ہی بےتاب ہوئے سبط پیمبر، دیکھا رخ عباس کو اشکاکوں میں بھر کر، فرمایا کہ یہ لوگ ہیں سب پیاس سے مستر، جو ساتھ ہے پانی ابھی منگواؤ برادر، بھیا کمر اب کھولیو پیاس ان کی بجھا کے، میں کانپ رہا ہوں کہ یہ بندے ہو خدا کے، میں کانپ رہا ہوں کہ یہ بندے ہیں خدا کے۔ عباس نے کی عرض کہ اے کل کے مددگار، کیا طاقت و قدرت جو کروں حکم میں تکرار، پر مصلحتاً عرض یہ کرتا ہے نمک خار، اطفال ہیں ساتھ آپ کے یا سید ابرار، مولا کئی فرسخ بھی جانا ہے یہاں سے، مانگیں گے وہ پانی تو پھر آئے گا کہاں سے، مانگیں گے وہ پانی تو پھر آئے گا کہاں سے۔ فرمایا میرے سر کی قسم کچھ نہ کہو، اب میری یہی مرضی ہے کہ سیراب ہو یہ سب، انسان کا انسان سے روا ہوتا ہے مطلب، مر جائیں مسلمان یہ گوارا ہے مجھے کب،
میں مالک کوثر ہوں، تردد تمہیں کیا ہے، اور پیاس ان کی بجھا دو میرے بچوں کا خدا، پیاس ان کی بجھا دو میرے بچوں کا خدا ہے۔ یہ سنتے ہی سقوں کو علمدار پکارے، جو پانی ہو لے آؤ وہ سب پاس ہمارے، سقے جو تھے سرکار کے حاضر ہوئے سارے، مشکیزیں بھی ناقوں سے بتاجیل اتارے، ہاتھوں میں کٹورے رفقا شہ کے لیے تھے، اور سقوں نے پکھالوں کے دہن کھول دیے تھے۔ مصروف ہوا خود پسرے ساقی کوثر، پیاسوں کو عطا ہونے لگے پانی کے ساغر، تقسیم ادھر کرتے تھے عباس دلاور، پیاسوں کو ادھر دیتے تھے پانی علی اکبر، ہر لب پہ سخائے شہ والا کا بیاں تھا، دریائے کرم ساقی کوثر کا رواں تھا۔ دریائے کرم ساقی کوثر کا رواں تھا، اور پیاسا نہ رہا جب کوئی راکب کوئی رہوار، تب حر سے یہ فرمانے لگے سید ابرار، اب اپنے ادھر آنے کا احوال کر اظہار، کیا قصد ہے اور کیا عزم ہے اے مرد وفادار، نامہ کوئی حاکم کا جو لایا ہو تو کہہ دے، اور لڑنے کے ارادے سے جو آیا ہو تو کہہ دے۔ تب حر نے یہ کی عرض کہ اے خاصے داور، بھیجا ہے مجھے حاکم کوفہ نے یہ کہہ کر، رستے میں جہاں تجھ کو ملیں سبط پیمبر، تو ساتھ سے ان کے نہ جدا ہو یو دم بھر، یثرب تو کجا سوئے نجف جانے نہ دینا، اور کوفے کے سوا اور طرف جانے نہ دینا۔ حضرت نے کہا پھر تجھے کیا اس میں ہے منظور، کی عرض کہ حاکم کہ میں ہوں حکم سے مجبور، بس سرخ ہوا غیظ سے شہ کا رخ پر نور، فرمایا کہ روکے ہمیں کس کا ہے یہ مقدور، کیا ہوتا ہے دم بھر میں ذرا ٹوک تو ہم کو، لے ہم ابھی جاتے ہیں ذرا روک تو ہم کو۔ خط بھیج کے منت سے سماجت سے بلانا، جب آئے تو یہ مکر یہ قید اور یہ بہانہ، کیا سہل ہے اس فوج میں گھر کر میرا جانا، ارے تلوار اٹھاؤں تو الٹ جائے زمانہ، رگ رگ میں میری خون ہے خالق کے ولی کا، میں اور نہیں ہوں کوئی بیٹا ہوں علی۔ وہ کون ہے؟ میں اور نہیں ہوں کوئی بیٹا ہوں علی کا، وہ کون ہے؟ میں جانے نہ جانے کہوں مختار، کیا سمجھا ہے قیدی مجھے وہ ظالم غدار، جب تک کہ سلامت ہے یہ ہاتھ اور یہ تلوار، دبنے کا نہیں لختے دل حیدر کرار، بے کس ہوں مسافر ہوں پریشان و حزین ہوں، لیکن تیرے حاکم کا گنہگار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کے فرس کو جو پھرانے لگے سرور، بس ڈال دیا حر نے بھی ہاتھ اپنا انا پر، عباس بڑھے غیظ میں تھرا گئے اکبر، روکا انہیں اور حر سے یہ بولے شہ صفدر، ڈر ہے مجھے اس کا کہ نہ تو قتل کہیں ہو جا، ماں تیری ماتم میں تیرے سوگ نشیں ہو، جا ماں تیری ماتم میں تیرے
سوگ نشیں ہو. جب مادر حر کا شہ والا نے لیا نام، اس صاحب عزت کا لگا کانپنے اندام. تھاما تھا مگر چھوڑ دیا قبضہ سمسام کی عرض، بسے قبلہ دی شاہ خوش انجام. اور دی جاتا ہے غصے کو نگر ضبط کروں میں، دہشت مجھے اس کی ہے کہ کافر نہ مروں میں. ارے نام اور کوئی شخص جو لیتا میری ماں کا، خادم بھی جواب اس کو اسی طرح کا دیتا. ہے آپ کی ماں نور خدا اے شہ والا، حوا کا نہ یہ اوج نہ مریم کا یہ رتبہ. خادم ہیں ملک بنتے رسول دو سرا کے، اور جل جاؤں کہوں کچھ سوا صلی اللہ کے. روتا ہوا رخصت کو اٹھا حر دل افگار، چھاتی سے لگا کر اسے بولے شہ ابرار. لے بھول نہ جانا ہمیں اے یار وفادار، جیتے ہیں تو ہوئے گی پھر ایک بار ملاقات. تو ہم پہ تو ہم تجھ پہ فدا ہوئیں گے بھائی، پھر تاب قیامت نہ جدا ہوئیں گے بھائی. اس وقت لیا میں نے جو مادر کا تیری نام، وہ حق میں دعا تھی تیرے اے مرد خود انجام. نفرین کرے ابن علی کا یہ نہیں کام، ہم کرتے ہیں امت کی دعائیں سحر و شام. اس امر کو کیا تو ابھی جانے کہ وہ کیا تھا، لے عفو کر اب اس کو جو کچھ ہم نے کہا تھا. لے عفو کر اب اس کو جو کچھ ہم نے کہا تھا. حر نے کہا ارشاد یہ کیا کرتے ہیں سرور، میں بندے ناچیز ہوں یا سبت پیمبر، حضرت کے غلاموں کی ہے لوڈی میری مادر. نام اس کا اور آئے شہ والا کی زباں پر، ہر شخص مجھے خادم درگاہ کہے گا. تا حشر میری قوم میں فخر اس کا رہے گا. صلوات الشریف. یوں دشت میں پھرتے تھے وہ اللہ کے پیارے، جس طرح کرے سیر شب تار میں تارے. باندھے ہوئے رہوار بھی سب اونٹ بھی سارے، سادات نے وہ دوپہر آفت میں گزارے. گردش میں کٹی رات ولی ابن ولی کو، اور مقتل پہ ہوئی صبح حسین ابن علی کو. فراشوں سے حضرت نے کیا پھر یہ اشارہ، برپا کرو خیمہ اسی جنگل میں ہمارا. حمالوں نے اونٹوں سے قناتوں کو اتارا، میدان کو ادھر باد بہاری نے بہارا. منظور نظر تھی جو وہ جا سرور دی کو، چھڑکاؤ سے تر کر دیا سقون زمیں کو. فراش جو باہر گئے فرش اس میں بچھا کر، کس شان سے داخل ہوئے ناموس پیمبر. ہودج سے اترنے لگی جب دختر حیدر، پردے کو سنبھالے ہوئے تھے قاسم و اکبر. رایت لیے عباس فلک جا کھڑے تھے، ارے خود اپنی ابا رو کے ہوئے شاہ کھڑے تھے. محمل سے اتر آئی جو نہڑائے ہوئے سر، نالین رکھی زوجہ عباس نے بڑھ کر. ایک ہاتھ کو تھامے ہوئے تھی بانو سرور، ایک ہاتھ سجاد اٹھائے تھے لٹکتی ہوئی چادر. ایک دختر شبیر ادھر ایک ادھر تھی، ارے سر بلوے میں کھل جائے گا اس کی نہ خبر تھی.
ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز وہ تھا گرد تھے نیزے لیے ناری، ہودج تھا نہ محمل نہ کجاوا نہ اماری، بے پردہ تھی خاتون قیامت کی وہ پیاری، ننھے کئی بچوں کے گلے ساتھ بندھے تھے، دے تھے بال کھلے چہرے پہ اور ہاتھ بندھے تھے، ہاں حیدریو مرثیاب ہوتا ہے آخر، پرسادوں کے ہیں فاطمہ اس بزم میں حاضر، اے ہے شہ آوارہ و تنہائے مسافر، مصبوح قفا تشنہ دہن صابر و شاکر، زلفیں وہ تیری خاک میں سبٹ گئی آقا، ہائے ہائے تیری گردن کی رگیں کٹ گئی آقا۔ یا اللہ بقضارہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، اس ذکر قلیل کو قبول فرما، ہمارے آبا و اجداد و امہات کی مغفرت فرما، انہیں جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، ہمارے مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے، جلد ظہور قائم آل محمد ہو اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ حسین حسین